میں اور آپ اسلام کے نمائندے ہیں الحمدللہ. سوال یہ ہے اسلام کی بنیادی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کا ما بہل امتیاز کیا ہے جس بنیاد پر اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہوتا ہے؟ اخلاقیات کے ذریعے بھی اسلام اور غیر اسلام میں آپ فرق نہیں کر سکتے، معاشیات کے ذریعے نہیں کر سکتے، معاملات کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں لیکن سیکنڈری لیول پہ، بنیادی سطح پہ نہیں. ایک شخص مکمل اسلام کے اخلاق اپنا لیتا ہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں. ایک شخص مکمل طور پہ اپنی زندگی میں معاملات اسلام کے اپنا لیتا ہے، کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں. ایک شخص مکمل طور پہ اسلام کے معاشی نظام کو لے لیتا ہے، باہر کے بینک لے رہے ہیں اس وقت، اسلامک بینکنگ کو لے رہے ہیں، تو کیا وہ مکمل معاشی نظام اڈاپٹ کرنے سے کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ معاشرتی نظام لینے سے؟ یا مکمل طور پہ وہ ریاستی نظام ہی اسلام کا لے لیتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ خلافت نافذ کر دیتے ہیں جی، وہ شرعیت لے آتے ہیں، اختیارات اسی طرح دیتے ہیں، اخلاق اسی طرح رکھتے ہیں، معاملات اسی طرح رکھتے ہیں، معاشیات اسی طرح رکھتے ہیں، کیا مسلمان ہوں گے؟ پھر بھی نہیں ہوں گے. تو پھر اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اس کے بنیادی عقائد اور بنیادی نظریات ہیں، بس باقی سب ثانوی سطح پر آ جاتی ہیں. توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، صحابیت، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اس پر اسلام اور کفر کا دار و مدار ہے. یہ ہوتے ہوئے باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو پھر بھی کام چل سکتا ہے، یہ نہ ہو باقی سب کچھ ہو پھر بھی مسلمان ہم. ہر قوم کی اپنی ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جس خصوصیت کی بنیاد پہ وہ پہچانی جاتی ہے. ہر جغرافی کی اپنی ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جس بنیاد پر وہ جغرافی اپنی شناخت رکھتا ہے. اسلام بھی اپنی بنیادی خصوصیات رکھتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی شناخت رکھتا ہے. اسلام کی بنیادی خصوصیت سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی رسالت اور نبوت ہے، اس کے بعد اس رسالت اور نبوت پر ایمان لانے والی پہلی جماعت کا کردار ہے جس بنیاد پہ وہ سارے کا سارا جو نبی کا ذخیرہ ہے عملی طور پر وہ میرے اور آپ تک منتقل ہوتا ہے. اگر اس جماعت پر بھروسہ نہ کیا جائے، اس پر انحصار نہ کیا جائے تو نبی سے منتقل ہونے والے پورے دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یہ پورا قرآن آپ کے پاس کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے. بس اگر آپ صحابہ پر اعتماد ختم کر دیں تو پھر یہ نظریات ایجاد کرنے پڑتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اصل قرآن یہ نہیں ہے، اصل قرآن تو کوئی امام لے کے غار میں غائب ہو چکا ہے. پھر تاریخ ایجاد کرنی پڑتی ہے، پھر صحابہ کو گالیاں دینی پڑتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کا ما بہ امتیاز اس کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں. یہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہی تو ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. باقی چیزیں سیکنڈری لیول کی ہیں، ان کی اہمیت کم ختم نہیں کر رہا، لیکن ان کی اہمیت بنیادی نظریات سے نیچے ہے. یہی وجہ یہ جس کے پاس بنیادی نظریہ ہوگا باقی چیزوں میں کمزور ہوگا، اللہ کی مرضی سزا دے کے جنت بھیج دے یا بغیر سزا کے جنت بھیج دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ایک نہ ایک دن وہ ضرور جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہوا؟ نام اسلام کا لیتے ہیں. کسی نے سیاست کی دھم پکڑی ہوئی ہے، کسی نے معیشت کی دھم پکڑی ہوئی ہے، کسی نے اخلاق کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے معاملات کو پکڑا ہوا ہے. جو اصل چیز ہے اس پر توجہ نہیں ہے. کیوں؟ اصل چیز پر توجہ رکھیں، دنیا کے تمام باطل جو نظام ہیں اور باطل جو طبقے وہ پھڑک پڑتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے. آپ ایک کافر کو لے کے بیٹھ جائیں معیشت پر، وہ آپ سے زیادہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن ذرا آپ قرآن کو، احادیث کو، سیرت کو، صحابیت کو لے کے بیٹھیں، پھر دیکھیں آپ کے اندر سے کھٹمل نکل آئیں گے، آپ کے اندر سے ہی ایسے لوگ نکل آئیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمجھ آئی بات کی؟ پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں، خود کفیل ہیں.
وہی لوگ جو آپ کے ہوں گے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں گے، صحابہ کو خائن کہہ رہے ہوں گے، صحابہ کے خلاف وہ کتابیں لکھ رہے ہوں گے. اور ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جو اپنے مفکر، اپنے دانشور کو بچانے کے لیے بجائے یہ کہ مفکر کو گناہگار ٹھہرائیں، مفکر نے جن جن صحابہ کے خلاف لکھا ہے ان صحابہ کو برا کہنے کے لیے وہ بھی موجود ہوں گے. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں، موقع نہیں ہے.